ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات ایک مرتبہ پھر پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہم سبھی ایصال ثواب کی منعقدہ اس دعائیہ محفل میں حاضر و شریک ہیں۔ جناب چودھری سلطان صاحب اقبال صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ اور بھائی فاروق صاحب کی چاچی اور حاجی محمد صدیق صاحب کی بھابھی، جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ ختم پاک کا اہتمام کیا گیا، اللہ رب العالمین مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ بیان فرمایا ہے، اللہ کا حق کیا ہے؟ انسان اللہ رب العالمین کو اپنا خالق مانے، العالمین کو ہی معبود حقیقی مانے، مسجود مانے، اپنے لیے سب کچھ مانے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو مانا جائے۔ اللہ رب العالمین نے پھر بندوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی ضمن میں پھر ہم شہادت اور اس کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام کو بھی عمل پیرا ہوتے ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں ان پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں یہ دونوں چیزیں ہمارے اوپر واضح کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ چیزیں لگائی ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم بندوں کے حقوق کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے حق کو بیان کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کیا ہے، رمضان کے روزوں کو بیان کیا ہے، حج بیت اللہ کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح والدین کے حق کو بھی بیان کیا ہے، انسانوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ اور سب سے حسین بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، لمبی چوڑی تقریر اور واعظ کا وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ دوسرا جو بندوں میں حق بیان کیا ہے وہ والدین کا حق بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اگر 3 صرف مقامات آپ دیکھیں، سورہ بقرہ میں دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں اور اگر سورہ احزاب شریف میں دیکھیں، ان 3 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا مضمون بیان کیا ہے۔ فرمایا لوگو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کس بات کا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہی ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وہی وحدہ اللہ شریک ہے، اس کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر لفظ احسان پر ہم ذکر کریں، گفتگو کریں تو وقت اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ مہربانی کا ذکر فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، وہ تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، ان کے ساتھ نرم نرم قول معروف یعنی اچھی گفتگو کرنی ہے، ان کے ساتھ جوئی والی گفتگو کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ، مسلمانوں کے ذمہ لگا دیا کہ ان کے سامنے لفظ اف بھی نہیں کہنی، ان کے ساتھ اچھا کلام کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اگر احادیث طیبات کو دیکھا جائے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو فقط ایک نظر خوش ہو کر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول شدہ حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف والدین کو دیکھنے سے، اگر انہیں خوش ہو کر ان کی زیارت کرنے سے اللہ تعالیٰ قبول شدہ حج کا ثواب عطا کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے جو شخص ان کی خدمت میں آتا ہے اس کے لیے کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ والدین میں سے ماں کی، آج ایک ماں کا ختم پاک ہے، تو میں ایک صرف بات کرنا چاہتا ہوں، والدہ یہ اگر اس کی محبت کو دیکھیں، اگر اس کے پیار کو دیکھیں اور والدہ کے احترام کو دیکھیں، تو حضرات گرامی تمام کائنات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں بندے سے اس کی 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ماؤں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر میں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ماں کا احترام، یہ ماں کی محبت ہے کہ جو اپنے بچے کے ساتھ بے لوث محبت کرتی ہے، اس کا پیار اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا کہ جس طرح وہ اپنی تکالیف میں بچے کو اٹھا کر رکھتی ہے، پھر جنم دیتی ہے، پھر اس کی پرورش کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ماں کو اتنا رتبہ عطا کیا، اتنا مقام عطا کیا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے لائق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ سوال کیا، فرمایا تیرا باپ۔ حضرات گرامی الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ اتنی اس کی اہمیت ہے، اس کا اتنا مقام ہے کہ ماں کے قدموں تلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ نماز پڑھو بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے، روزہ رکھو بدلے میں جنت ملتی ہے، جہاد کرو بدلے میں جنت ملتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو بدلے میں اللہ جنت دیتا ہے۔ لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا ہے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا کیا، یہ ماں کو رتبہ عطا کیا۔ میں اکثر اس حدیث پاک کی شرح آپ حضرات کے سامنے رکھتا بھی رہا، سنیں آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک میں یہ لاجک کیا ہے، فلسفہ کیا ہے۔ ماں کے قدموں تلے کہا، یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے چہرے میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے سر پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو ماں کے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ شارحین حدیث شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انسان کے جسم میں سب سے نیچے پاؤں ہے، اور اگر پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے تو چہرے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ماں کے چہرے کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی ایک تابعی ہیں جن کا ذکر اکثر آپ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، نام ہے ان کا اویس، حضرت اویس قرنی۔ یہ تابعی ہیں، ان کے بارے میں احادیث طیبات میں آتا ہے، حضور نے فرمایا حضرت عمر فاروق کو، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا جب تمہیں اویس ابن عامر ملے تو اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، اگر یہ دل میں یہ بات آ جائے تو آج کوئی بھی اولاد والدین کی نافرمان نہیں ہوگی،
ماں باپ کی عزت و احترام میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت فاروق اعظم دور خلافت میں ہر حج کے موقع پر آپ اعلان کرواتے کہ یمن کے لوگ کھڑے ہو جاؤ، یمن کے لوگ علادہ ہو جاتے۔ آپ فرماتے تم میں قرن کا رہنے والا کوئی، قرن علاقے کا کوئی رہنے والا ہے؟ لوگ کھڑے ہو جاتے۔ آپ پوچھتے تم میں اویس نام کا بندہ بھی ہے؟ آپ کے خلافت کا 9واں سال تھا، 9 سال آپ کی خلافت کے گزر چکے تھے۔ آپ نے اسی طرح لوگوں کو پوچھا، فرمایا کہ اویس نام کا بندہ موجود ہے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، وہ تو دیوانہ سا ہے، ہمارے اونٹ چرا رہا ہوگا، ہمارے ساتھ حج کے لیے آیا تھا، ہم ادھر عرفات میں بیٹھے ہیں اور وہ کہیں اونٹ چلا رہا ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا دیوانہ وہ نہیں، دیوانے تم ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اویس کی شان کیا ہے۔ اویس وہ شخصیت ہے کہ اویس جب قرن کے جنگلوں میں بیٹھا ہوتا تھا، حضور مدینے میں بیٹھ کر اس کی خوشبو محسوس کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ پیارے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر لیا۔ تلاش جب کیا، سلام دعا کے بعد آپ بیٹھے، فرمایا اویس آپ بتائیں حضور کی بارگاہ میں آپ کیوں نہیں آئے، آپ نے کیوں نہیں زیارت کی، شرم صحابیت سے کیوں امتناع نہیں ہوئے؟ انہوں نے عرض کی، کہا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے تو دیکھا ہے، ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے۔ کہا یہ بتاؤ حضور کے یہ ابرو کیسے تھے، حضور کے یہ آئی بروز یہ کیسے تھے، حضور کے یہ ابرو پر مٹے یہ کیسے تھے؟ حضرت فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ کہا میں نے اتنا تو غور سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے جب حضور کو دور سے دیکھا جاتا تو یہ آپ کے پرمٹے ملے ہوئے نظر آتے، جب قریب آتے تو ان میں فاصلہ نظر آتا تھا۔ کہا اویس آپ نے تو حضور کو دیکھا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اپنی نابینی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں رب نے مجھے یہ مقام دیا، میں بیٹھا قرن میں ہوتا تھا، ہر وقت حضور کے چہرے کی زیارت کیا کرتا۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے عطا کیا۔ آخری 2 جملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ فرمایا فلاں کسائی ہے، وہ قصاب جو گوشت کا کام کرنے والا۔ اس نے کیا کام کیا تھا؟ کوئی اور نیکی نہیں تھی، وہ ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں اسے پڑوس عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کی والدہ کی بخشش فرمائے۔ حاجی جلال صاحب، حاجی بوستان صاحب، آپ سب احباب کو معلوم ہے میرے بڑے خاص بزرگ دوست تھے، بہت پیار بہت محبت کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ان کے نقش راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان 2 حضرات کی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اقبال صاحب اور سلطان صاحب کی والدہ صاحبہ کی بخشش فرمائے۔ حاجی صدیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان بھتیجوں کے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ میں نے قاری مطلوب صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ مجھے آپ نے بتایا نہیں، میں حاضر ہوتا اور پہلے آ کر یہاں فاتحہ بھی کرتا اور جنازے میں شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پر مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھی چیئرمین صاحب بھی بتا رہے تھے انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اپنی والدہ کی۔ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، اللہ اسے دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی صلہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ کمال رہی ہے۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، حاجی بوستان صاحب مرحوم ان کا سالانہ ختم شریف بھی ہے، اور حاجی بوستان صاحب کی زوجہ مرحومہ حاجی جلال صاحب مرحوم، حاجی صدیق صاحب کی زوجہ مرحومہ اور ان کی ہمشیرہ اور ساری فیملی کے لیے ہم سب نے دعا کرنی ہے. جو کلمات طیبات پڑھیں گے، آپ نے جو کچھ پڑھا ہے ملک کیا ہے، آپ سب ملک فرما دیں. آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. پروردگار عالم، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، قرآن مجید، درود شریف، سورہ یاسین، درود تاج، کلمہ شریف، متفرق پارے، سورہ واقعہ، درود شریف، سورہ ملک، الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، محفل پاک کا اہتمام ہوا، تیرے پاک کلام کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی، جو کچھ بیان کیا گیا، دعام کا اہتمام و انسلام کیا گیا، سبھی کو تیری بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما. انبیاء، مرسلین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کے لیے پیش کرتے ہیں ہدیۃ الہ العالمین، قبول و منظور فرما. بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین، خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز پیش کرتے قبول فرما. سرور کائنات کے والدین، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات، آپ علیہ السلام کی اولاد پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، جمیع المؤمنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، اولیاء امت میں بالخصوص سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، الحسنی والحسینی، پیر پیرا میر میرا کے لیے پیش کرتے قبول و منظور فرما. بالخصوص الہ العالمین ان کلمات طیبات کا ثواب، اس کام کا ثواب حاجی بوستان صاحب مرحوم کے لیے احسان کرتے قبول و منظور فرما. الہ العالمین حاجی صاحب کی زوجہ مرحومہ کے لیے بھی احسان کرتے قبول و منظور فرما. حاجی جلال صاحب مرحوم کے لیے احسان کرتے قبول و منظور فرما. حاجی صدیق صاحب کی زوجہ مرحومہ کے لیے احسان کرتے قبول و منظور فرما. حاجی صدیق صاحب کی ہمشیرہ مرحومہ کے لیے احسان کرتے قبول و منظور فرما. اس خاندان کے جتنے بھی مرد و خواتین، چھوٹے بڑے، بحالت اسلام و ایمان اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. الہ العالمین گزشتہ دنوں حاجی بوستان صاحب کی اہلیہ محترمہ جو اس دنیا سے آخرت کی طرف چلی گئی، پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما. ان کے لیے جتنی دعائیں کی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں، کی جائیں گی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاجی بوستان صاحب، حاجی جلال صاحب، انہوں نے اپنی زندگی میں تیری رضا کے لیے جتنے بھی کام کیے، مساجد و مدارس کے ساتھ قبرستان کا سلسلہ، پنج پیر دربار، پروردگار عالم جتنے نیک کام کیے ان سب کو ان کے لیے بخشش کا حوالہ بنا. اس گھر گھرانے، خاندان، قبیلے سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل اسلام اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے یہ پیارے بھائی سلطان صاحب، الہ العالمین بھائی فاروق، اقبال صاحب، معروف، یہ باری تعالیٰ ان سب کی خیر فرما. الہ العالمین ان تمام کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما. اس دعائیہ تقریب میں جتنے حضرات دور و نزدیک سے حاضر ہوئے، والدین، اجداد و اقارب جو ان کے دنیا سے چلے گئے، ان سب کی بخشش فرما. حضور کے وہ امتی جو بحالت اسلام و ایمان اس دنیا سے چلے گئے، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے پیارے بھائی چودھری ندیم صاحب روپیال، رحیم روپیال، پروردگار ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما. ہماری دعائیں قبول فرما. تک روزہ محبوب تیرے دا جاوے جان سکھالی، ہوئے نصیب نبی دا کلمہ موت شہادت والی. پھر تم عالم آجستہ اینات ایمان لے جائیں، اوتے نال نبی دے رکھی ایتے گل مکائیں. صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.
بس کر دینے نہیں ہوئے آج ڈونگا ہے بالکل نہ کرے ادھر پہ رکھنا ادھر رکھنا ہے لمبے لمبے کے رکھ بھی کھایا اسٹاپ کر اسٹاپ کر بھائی بڑا ٹھیک ہے مہربانی